شان مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يد الله على الجماعة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ذوق و شوق محبت و اخلاص کے ساتھ جس کو جتنی زیادہ محبت ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے بآواز بلند آقا کی محبت میں درود پاک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں، اے زندگی گوار ہے میں غلام رسول ہوں۔ نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے۔ کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، کیوں نہ ہو معزز اسلام تمام دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ معزز حاضرین، محترم سامعین، حضرات علماء کرام، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی عظیم الشان فقید المثال
ختم نبوت عظمت قرآن کانفرنس سے ان کے عنوان سے منعقدہ یہ تاریخی پروگرام میں دل کی اتہ گہرائیوں سے استاد القراء قاری گل محمد ملک صاحب دامت برکاتہم العالیہ، قاری عصمت اللہ مکی صاحب، دیگر اساتذہ کرام، مدرسہ دار الفرقان، تجوید الفرقان، پوری انتظامیہ کو دل کی اتہ گہرائیوں سے یہ فقید المثال تاریخ ساز اجتماع کے انعقاد پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں، دل کی اتہ گہرائیوں سے مبارکباد بھی دیتا ہوں، اور یہ کہ آج کا یہ عظیم الشان بابرکت فقید المثال اجتماع انشاءاللہ آنے والی تاریخ میں صرف اہل سکرن کے لیے نہیں، اہل سندھ کے لیے انشاءاللہ ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا۔ دوستو، مجھ سے پہلے علماء، فضلاء، مقررین آپ حضرات سے مختلف پہلوؤں پر گفتگو فرما رہے تھے۔ میں ختم نبوت کے عنوان سے، عظمت قرآن کے عنوان سے آپ حضرات کے سامنے اپنی معروضات رکھوں گا۔ دوستو، آج ملک پاک نبی کی حرمت کا دشمن، نبی کی ختم نبوت کا دشمن، نبی کی ناموس رسالت کا دشمن، اور دوسرا دشمن خدا کے قرآن کی تعلیم، ترقی اور ترویج کا دشمن، خدا کے قرآن کی عظمت اور خدا کے قرآن کا دشمن۔ یہ دو دشمن قیام پاکستان سے لے کر آج تک کوششوں میں مصروف عمل ہیں۔ روکو روکو، آپ دیکھتے ہیں کبھی عمر کوٹ سے آواز آتی ہے، کبھی دوسرے علاقوں سے آواز آتی ہے، کبھی کراچی سے آواز آتی ہے، کبھی کسی گوٹھ اور شہر اور دیہات سے آواز آتی ہے۔ آقا کی ناموس رسالت پر حملے، آقا کی عظمت پر حملے، آقا کی ختم نبوت پر حملے، آقا کی عزت اور حرمت پر حملے۔ کبھی بات کی جاتی ہے یہ مدرسہ تعلیم کیا دیتا ہے، یہ مدرسہ قومی دھارے سے باہر ہے، یہ مدرسے کے پڑھنے اور پڑھانے والے قومی معاشرے اور قومی دھارے سے باہر ہیں۔ روکو، اس تعلیم کو روکو، ان اداروں کو روکو۔ آج اس عظیم الشان اجتماع سے میں ان دونوں طبقوں کو آج یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں ان کی خدمت میں۔ آپ کوششیں کر رہے ہیں، آپ رات دن ایک کر رہے ہیں، آپ صبح اور شام کفر اور حنود کا لیا ہوا مال یہاں خرچ کر کے ان کو آقا کی محبت سے، قرآن کی محبت سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ 75 سال آپ کے اس پر گزر گئے، آپ کو کچھ نہیں ملا۔ آپ نے دیکھا جب بھی میرے اور آپ کے نبی کی عزت اور ناموس پر حملہ کیا گیا، دوستو یہی سندھ کی دھرتی تھی، یہی ملک پاکستان کا شہری تھا۔ اس نے کہا جان تو دوں گا لیکن محمد عربی سے وفا کر کے دکھاؤں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ آج کا یہ اجتماع، میری اور آپ کی حاضری، یہاں نوٹ کرنے والے بھی موجود ہیں، لکھنے والے بھی موجود ہیں، دیکھنے والے بھی موجود ہیں، اور دوستو یہ تو وہ اجتماع ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ تو وہ غلامان محمد ہیں۔ جب بھی ضرورت پڑی تیل کو، جب بھی ضرورت پڑی چراغ کو روشن کرنے کے لیے، تو چراغوں میں ان مجاہدوں نے تیل نہیں دیا، اپنا خون دے کر ان چراغوں کو روشن کیا۔ بآواز بلند کہو نعرہ تکبیر۔ یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟
یا میں اونچا سنتا ہوں یا آپ آہستہ بولتے ہیں؟ دوستو میں نے کہا کہ آج وہ دونوں کہ وہ اور ان کی آنے والی نسلیں اور ان کے آباء و اجداد یاد رکھیں کہ غلامان انہیں خبر ہی نہیں ہے کہ یہ غلامان محمد کا وطن ہے، یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کا وطن ہے۔ ملک پاکستان لیا لا الہ الا اللہ کے لیے، ملک پاکستان لیا محمد الرسول اللہ کے لیے۔ دوستو ایک عمر کوٹ کی ڈاکٹر نے تیرے اور میرے نبی کی شان میں گستاخی کی۔ توجہ کرو، بہت سے لوگ تھے، بہت سی جماعتیں تھی، بہت سے لیڈر تھے، بہت سے لوگ تھے جو کہتے تھے کہ قوم کا شعور اور قوم کی نبض ہمارے ہاتھ میں ہے، لیکن میں قربان جاؤں قائد ابن قائد، میں قربان جاؤں علامہ راشد خالد محمود سومرو نے ناظم عمومی جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ نے ایسا جواب دیا کہ ان کی زبانیں باہر نکل گئی، آنکھیں باہر نکل گئی، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ سندھ کا اگر شعور ہے تو وہ محمد عربی کی محبت والا شعور ہے، آقا کی غلامی والا شعور ہے، آقا سے محبت کرنے والا شعور ہے۔ اس لیے آج میں ان قوتوں کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم کہتے ہو یہ سندھ کی دھرتی سیکولر دھرتی ہے، ارے آؤ ادھر دیکھو، یہ غلامان محمد کا مجمع تمہیں اعلان کر رہا ہے اور بتا رہا ہے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم آج کا یہ مجمع تاریخی مجمع ان قوتوں کو پیغام دے رہا ہے، ادھر آ، ادھر آ، ذرا دیکھ، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تیری جدا پسند میری جدا پسند، تجھے خودی پسند مجھے خدا پسند۔ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے سبحان اللہ کہنے والا؟ کوئی ہے غلام محمد؟ کوئی ہے نبی کا عاشق؟ کوئی ہے خدا کے قرآن کا عاشق؟ پورا مجمع بآواز بلند کہے سبحان اللہ، غلامان محمد کہے سبحان اللہ، آقا کے دیوانے کہے سبحان اللہ۔ ساری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، اعلان ہوگا آؤ میرے قریب لاؤ، میرے قریب جمع کرو۔ فرشتے کہیں گے شہیدوں کو کہا نہیں نہیں، غازیوں کو کہا نہیں نہیں، صدقہ دینے والے کہا نہیں نہیں، خیرات دینے والے کہا نہیں نہیں، حج اور عمرہ کرنے والے کہا نہیں نہیں، الہی پھر کنے لائے؟ اعلان ہوگا جن لوگوں نے قرآن کے لیے اپنی اولاد کو وقف کر دیا۔ قرآن حافظ کے ماں باپ لائے جائیں گے، ان کے سروں پر سونے کے تاج، اتنی روشنی ہوگی کہ چاند اور سورج کی روشنی بیکار ہو جائے گی۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں دو ہی تو چیزیں ہیں جن سے محبت کی جائے، اور وہ محبت یہاں بھی کام آئے، وہ محبت وہاں بھی کام آئے۔ ایک محبت محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہے، اور دوسری محبت خدا کے قرآن سے ہے۔ دوستو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ناموس رسالت، عزت اور حرمت کا جہاں کہیں بھی مسئلہ آئے گا، دونوں ہاتھ بلند کر کے کہو یہ دیوانے اور پروانے اپنا خون تو بہائیں گے، آقا کی عزت کو بلند کر کے رہیں گے انشاءاللہ، آقا کی عزت اور حرمت پر اپنی جانیں قربان کریں گے۔ دوسرا مدارس دینیاں، مراکز دینیاں، مکاتب دینیاں، توجہ کرو، توجہ کرو دوستوں، میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ۔ 28 نومبر کو جمعرات کے دن انشاءاللہ سکھر کی سرزمین پر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کے سنگ باب الاسلام کانفرنس میں شہید اسلام علامہ ڈاکٹر
خالد محمود سومرو قطب الاقطاب حضرت سید عبد الصمد صاحب حالیجوی نور اللہ مرقدہ. دوستو ان کی یاد میں وہ اجتماع تاریخی اجتماع وہ اجتماع مثالی اجتماع جہاں سکھر کی زمین پر پورا سندھ جمع ہو کر قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان کے ہاتھوں میں ہاتھ اور بیعت کر کے اعلان کرے گا کہ انشاءاللہ حرمت رسول کے لیے آقا کی عزت کے لیے ختم نبوت کے لیے ناموس رسالت کے لیے مدارس دینیہ کی حفاظت کے لیے پرچم نبوی کے بلندی کے لیے ایک ایک مدرسے کی عید کی حفاظت کے لیے قائد ملت اسلامیہ ہم آپ کے سنگ رہیں گے آپ کے ساتھ رہیں گے اولاد قربان کریں گے وطن قربان کریں گے مال جن قربان کریں گے اولاد قربان کریں گے لیکن حرمت رسول اور مدارس دینیہ کی محبت سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے. پورا مجمع کھڑے ہو کر یہ کرے کہ انشاءاللہ پورا مجمع کھڑے ہو کر جھنڈے لہرا کر عہد کرے انشاءاللہ 28 نومبر کو سکھر کی سرزمین پر ایک ہی آواز بلند ہوگی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان حضرت مولانا عبد الصمد حالیجوی ڈاکٹر خالد محمود سومرو علامہ راشد خالد محمود سومرو جمعیت علماء اسلام. اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. زندگی باقی ملاقات باقی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. یہ تھے